بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج پھر ہم اپنے درس خلاصہ تفسیر قرآن کے اندر حاضر ہیں۔ آج اس ویڈیو کے اندر پارہ نمبر 11 کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ پارہ نمبر 10 کے آخر میں یہ چیز بیان ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غزوہ سے واپس مدینہ کے اندر تشریف لائے تو جو لوگ غزوہ کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے وہ عذر پیش کریں گے۔ تو وہاں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ تو سچے عذر والوں کے بیان فرمایا، ان کا ذکر فرمایا کہ ان کا عذر درست تھا۔ اور اب یہاں سے 11ویں پارے کے شروع سے ان لوگوں کا عذر جو ہے وہ آ رہا ہے جو منافقین تھے۔ تو یہاں 11ویں پارے کے شروع میں ہی منافقین کی مذمت بیان کی گئی، جنہوں نے اسباب کے ہونے کے باوجود جہاد میں شرکت نہیں کی اور بہانے بناتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ان منافقین کا حال بیان کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرما دیا کہ آپ جیسے ہی غزوہ تبوک سے واپس آئیں گے، مدینہ پہنچیں گے، تو یہ پیچھے رہ جانے والے منافقین آپ کی بارگاہ میں جھوٹے بہانے بنا کر باطل عذر پیش کریں گے اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دینا کہ بہانے مت بناؤ، جو عذر تم پیش کر رہے ہو ہم اس کی ہرگز تصدیق نہیں کریں گے۔ تم نے جو کچھ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس کی خبر دے دی، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارے کام دیکھیں گے۔ تم نفاق سے توبہ کرتے رہو اور اس پر اپنے آپ کی اصلاح کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں تم اس پر قائم رہتے ہو تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ دراصل منافقین کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی تھی کہ مسلمان غزوہ تبوک میں شکست سے دوچار ہوں گے، اس لیے انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ایمان والوں کی مدد فرمائی اور انہیں کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد آیت نمبر 98 میں عرب کے دیہاتی لوگوں کے 2 طبقوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ کچھ دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ جو خرچ کرتے ہیں رضا الہی اور طلب ثواب کے لیے تو نہیں کرتے، بلکہ ریاکاری کے طور پر اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ مسلمانوں پر گردش زمانہ کے انتظار میں رہتے ہیں اور یہ راہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کب مسلمانوں کا زور کم ہو اور کب وہ مغلوب ہو جائیں، اور انہیں خبر نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔ دیہات کے رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ پاک کے ہاں نزدیکی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجر و انصار صحابہ کی تعریف بیان فرمائی، جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی اور مال و جان سے اس دین حق کا بھرپور ساتھ دیا۔ اگلی آیت میں ان دونوں گروہوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی شرعی عذر کے شرکت سے محروم رہے، لیکن ان کو اپنی اس محرومی پر شدید ندامت تھی۔ ان میں سے ایک گروہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی سے پہلے ہی خود کو سزا دے دی اور مسجد نبوی کے ستونوں سے خود کو باندھ لیا۔ آیت مبارکہ میں انہیں بشارت دی گئی کہ اللہ پاک نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد درار کا بھی ذکر فرمایا ہے، مسجد قباء کا بھی ذکر کیا کہ مخلص مسلمانوں نے مسجد قباء بنا کر اللہ کی عبادت اور اعمال خیر کی بنیاد ڈالی، تو منافقین نے ان کے مقابلے میں فتنہ اور فساد کے لیے مرکز بنا کر اس کو مسجد کا نام دے دیا اور انہیں خفیہ طور پر کافروں کی سرپرستی حاصل تھی۔
یہ لوگ جنہوں نے مسجد زرار بنائی تھی وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اس کا افتتاح کروانا چاہتے تھے تاکہ مسلمانوں کی نظر میں وہ مسجد مقدس ہو جائے، اور اس کے پس پشت یہ اس مسجد کے ذریعے مسلمانوں میں انتشار پھیلانے کی سازشیں کرتے ہیں رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تشریف لے جانے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ یہ مسجد لوگوں کو ضرر پہنچانے، کفر پھیلانے اور اہل ایمان کے درمیان جھگڑا اور فساد کرنے اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والوں کی باطل منصوبہ بندی اور سازش کا مرکز ہے۔ لہذا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو آگ لگا کر جلانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات بظاہر نیک کام اگر منفی مقاصد کے لیے کیا جائے تو اللہ پاک کے ہاں اس کو قبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد قباء اور اس میں جمع ہونے والے مخلصین کی تعریف فرمائی اور اس کی ظاہری اور باطنی طہارت کے جذبے کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ مسجد قباء کی بنیاد پہلے دن سے ہی اخلاص پر رکھی گئی ہے، اللہ پاک کی عبادت، حمد اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ اگلی آیت میں بتایا کہ کلمہ پڑھ کر بندہ مومن اللہ سے ایک طرح کا وعدہ کرتا ہے اور اس وعدے کی روح سے وہ اپنا مال جان اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ پاک اس کے بدلے میں اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ اب اگر مومن مال اور جان اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مخلص مومنین کا ذکر فرمایا جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے تھے۔ ان کے نام کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا ٹھہرو جب تک اللہ پاک تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فرما دی، حتیٰ کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی ہی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزرے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور انہیں کوئی ایسی جگہ نہ مل سکی جہاں ایک لمحہ کے لیے انہیں قرار ہوتا۔ ہر وقت پریشانی اور رنج و بے چینی اور اضطراب میں مبتلا تھے، اور وہ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے۔ نہ کوئی انیس ہے جس سے بات کریں، نہ کوئی غم خوار جسے حال دل سنائیں۔ وحشت و تنہائی ہے اور شب و روز کی گریہ زاری۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ پاک کی ناراضی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمانا اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس سے یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان غفلت کی بنا پر کوئی گناہ کرتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو مسلمان وہاں کے وہ مفتیان کرام اور علماء دین کی مشاورت سے ان سے قطع طلقی کر سکتے ہیں تاکہ وہ لوگ توبہ کریں جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا اور اس سے باز آ جائیں، پھر جو ہے ان کے ساتھ اسی طرح رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی ایک جماعت کو علم دین کے حصول کے لیے گھروں سے نکلنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی اور طریقہ ارشاد فرمایا گیا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سب مسلمانوں کا اپنے وطن سے نکل جانا درست نہیں، اس طرح شدید حرج ہوگا۔ تو جب سارے نہیں جا سکتے تو ہر بڑی جماعت سے ایک چھوٹی جماعت جس کا نکلنا انہیں کافی ہو کیوں نہیں نکل جاتی، تاکہ وہ دین میں فقاہت حاصل کریں اور اس کے حصول میں مشقتیں جھیلیں اور اس سے ان کا مقصود
واپس آ کر اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کرنا ہو تاکہ ان کی قوم کے لوگ اس چیز سے بچے جس سے بچنا انہیں ضروری ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ علم دین حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، تاکہ کسی بھی خاندان سے، کسی بھی علاقے سے، محلے سے چند لوگ علم دین حاصل کر کے وہ باقی لوگوں کی رہنمائی کر سکیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف بیان کی گئی ہے کہ اے اہل عرب، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظیم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو کہ عربی قریشی ہیں، جن کے حسب و نسب کو تم خوب پہچانتے ہو، تم میں سب سے عالی نسب ہیں، اور تم ان کے صدق و امانت، زہد و تقوی، طہارت و تقدس اور اخلاق حمیدہ کو بھی خوب جانتے ہو۔ یہ وہ ہیں کہ تمہارے تکلیف اور آزمائش میں پڑھنے کو وہ ناپسند کرتے ہیں اور رنجیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ ذات ہیں جو مومنین پر بہت زیادہ مہربان ہیں۔ اس کے بعد سورۃ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورۃ یونس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ سورہ یونس مکی ہے، البتہ اس کی 3 آیتیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ اس سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس سورت کے 11 رکوع اور 109 آیات ہیں۔ اس سورت کو سورہ یونس کہا گیا تو اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 98 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا۔ سورت کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، اس کے بعد آگے چل کر قرآن مجید کی حکیمانہ جو ہے طرز گفتگو کلام ہونے کے ان کو بیان کیا گیا ہے، اور منکرین قرآن کی باطل ذہنیت کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے کسی کو تعجب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ہر امت میں نبی تشریف لاتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دلائل قدرت اور نظام کائنات پر غور و فکر کی دعوت عطا فرمائی کہ لوگ نظام کائنات کو دیکھیں کہ بغیر ستون کے آسمان ہمارے اوپر موجود ہے اور زمین کو چلنے کے لیے ہموار کر دیا، اس کی طرف غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں بتایا گیا کہ جس طرح لوگ خیر کے لیے جلدی مچاتے ہیں، ایسے ہی اگر شر کو بھی اللہ پاک جلدی نازل فرما دیتا تو دنیا کا سارا نظام دھرم برہم ہو جاتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ ان نعمتوں میں دریاؤں کے اندر کشتیوں کا چلنا، بارش سے انسانوں اور جانوروں کی خوراک کے لیے پودوں اور سبزیوں کا اگنا، لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ طوفان جب آتا ہے تو اس وقت آخری سہارے کے طور پر اللہ پاک کو پکارتا ہے، لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے۔ اس کے بعد دنیا کی زندگی کو ایک کھیتی کی مثال سے واضح کیا گیا ہے۔ جس طرح آسمان سے بارش برستی ہے، کھیتی اگتی ہے اور اپنی انتہا کو پہنچتی ہے، لیکن اچانک کوئی آفت نازل ہوتی ہے، وہ اسے رات یا دن میں اجاڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی بھی ابتدا کے بعد جوانی کے عروج تک پہنچتی ہے، لیکن اچانک کسی طبیعی موت سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو کھیتی کا معاملہ تو بہت پھر بھی آسان ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، لیکن اے انسان، تجھ کو موت کے بعد پھر اٹھایا جائے گا اور تیرے کیے کا تجھ سے حساب کتاب ہوگا۔ تو آج ہی سدھر جا اور اپنا حساب کر لے، آج ہی اپنے آپ کو نیکی کی راہ پر لے آ، ورنہ کل حساب کا دن ہوگا اور پھر عمل نہیں کر سکیں گے۔ آیت نمبر 25 سے بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انسانوں کو سلامتی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے۔
جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہیں گے ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور روز قیامت ان کے چہرے ہر قسم کی ذلت اور رسوائی کی سیاہی سے محفوظ ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کے چہرے ذلت اور رسوائی کی وجہ سے اندھیری رات کی طرح کالے ہوں گے، انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اگلی آیات میں قرآن مجید کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے ایک عظیم نصیحت آئی ہے جو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اولیاء اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں نہ کسی آنے والی بات کا خوف ہوگا نہ گزری ہوئی بات کا ملال۔ قیامت کے دن وہ اپنی پسند کی نعمتوں کے اندر ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ اپنے تقوی پر کاربند رہے۔ انہیں دنیا میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی بشارت، اور اللہ کے کلام میں تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کو مختصراً ذکر کیا گیا کہ انہوں نے سرداروں کے مقابلے میں اللہ پاک پر توکل کیا، اللہ پاک کا پیغام سنانے میں کوئی اجرت نہیں لی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ماننے والوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے کا حکم فرمایا اور انہیں طوفان سے بچا لیا، اور مخالفین کو طوفان میں غرق کر کے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجنے کا بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا فرمائی، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ صورت حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ اس کی آخری آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ موصل کے علاقے نینوا میں رہتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا اللہ تعالیٰ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ آپ نے انہیں بت پرستی چھوڑنے اور ایمان لانے کا حکم دیا۔ ان لوگوں نے انکار کیا اور حضرت یونس علیہ السلام کی تکذیب کی۔ آپ نے انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی۔ ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت یونس نے کبھی کوئی بات غلط نہیں کہی، دیکھو اگر وہ رات کو یہاں رہے جب تو کوئی اندیشہ نہیں، اور اگر انہوں نے رات یہاں نہ گزاری تو سمجھ لینا چاہیے کہ عذاب آئے گا۔ جب رات ہوئی تو حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے اپنے اجتہاد کے ساتھ تشریف لے گئے، چونکہ جب بھی کسی قوم کے ساتھ عذاب کا وعدہ ہو جاتا تھا تو وہاں کے جو نبی ہیں ان کو وہاں سے جانے کا حکم ہوتا تھا، تو حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد اپنے اجتہاد سے وہاں سے تشریف لے گئے۔ صبح کے وقت عذاب کے آثار نمودار بھی ہو گئے۔ آسمان پر سیاہ رنگ کا ہیبت ناک بادل آیا، بہت سا دھواں جمع ہوا اور تمام شہر پر چھا گیا۔ یہ دیکھ کر انہیں یقین ہو گیا کہ عذاب شروع ہونے والا ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو آپ کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں اور جانوروں کے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے، موٹے کپڑے پہن کر توبہ استغفار کرنے لگے، اسلام کا اظہار کرنے لگے۔ تو یہاں انہوں نے عذاب کے شروع ہونے سے پہلے ہی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اور استغفار شروع کر دی۔ شوہر سے بیوی اور ماں سے بچے جدا ہو گئے، سب نے بارگاہ الہی میں گریہ و زاری کی شروع کر دی اور عرض کرنے لگے کہ جو دین حضرت یونس علیہ السلام لائے ہم اسی پر ایمان لائے۔ چنانچہ انہوں نے سچی توبہ کی اور جو جرائم ان سے ہوئے تھے انہیں دور کرنے کا ارادہ کیا۔ پرائے مال واپس کیے، حتیٰ کہ اگر دوسرے کا ایک پتھر کسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو پوری عمارت کو کھاڑ کر وہ پتھر نکال دیا اور واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کیں تو پروردگار نے ان پر رحم کیا اور دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا لیا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا ذکر کیا اور ساتھ فرمایا کہ یہی وہ قوم ہے جنہیں جو ہے ان کے ایمان نے نفع دیا کہ اس وقت کے ابھی عذاب قریب آ چکا تھا۔ تو باقی کوئی قوم ان کی طرح کیوں نہ ہوئی؟ مطلب یہ کہ جب بھی عذاب قریب آتا ہے تو وہ قوم
ہر درمی اور ضد چھوڑ کر اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ اپنے سر کو جھکا دے تو یقیناً یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ اس پر اسے بخش دیا جائے۔ جب عذاب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس چیز کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو کیونکہ اسی پارے کے اندر یہ موجود ہے کہ فرعون جو ہے وہ جب غرق ہونے لگا تو اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، لیکن اس وقت چونکہ عذاب میں گرفتار ہو چکا تھا، عذاب شروع ہو چکا تھا، اب ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اگر عذاب شروع ہونے سے پہلے وہ مان لیتا اور وہ استغفار کر لیتا تو اسے جو ہے بخش دیا جاتا۔ لیکن یہ 9ویں پارے میں بھی گزرا ہے کہ بنی اسرائیل اور قبطیوں کے بارے میں جب وہ مختلف عذاب آئے وہاں تو یہ فرعونی جو ہیں عذاب کو دیکھتے تھے، ایمان کا وعدہ کرتے تھے کہ ہم ایمان لائے، لیکن وہ اس کے بعد پھر جاتے تھے تو یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اگر ایمان یہ پختہ لے آتے تو پھر ان کو دائمی عذاب سے بچا لیا جاتا۔ ان سب واقعات کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کو تنبیہ کی گئی کہ اگر وہ کفر و شرک سے باز نہ آئے اور اپنی انا پر اڑے رہے تو قیامت سے پہلے ہی ان پر عذاب آ سکتا ہے۔ ساتھ ہی اہل ایمان کو خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک کی مدد اور نصرت قریب ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ جس طرح سورہ یونس کی ابتدا قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، اسی طرح اس کا اختتام بھی اسی سچی کتاب کی اتباع اور پیروی کے حکم پر ہوا۔ اس کے بعد سورۃ ہود ہے۔ سورۃ ہود کا آدھا رکوع یہاں ذکر ہے، باقی حصہ سارا 12ویں پارے میں ہے۔ تو سورہ ہود کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت حسن، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ سے مروی ہے، اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ سورۃ ہود مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں 10 رکوع اور 123 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا نام جو ہے سورہ ہود اس لیے رکھا گیا کہ اس سورت کی آیت نمبر 50 اور 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ ہود رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے مضامین کے اندر توحید، رسالت، بعثت، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، جزا سزا کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ ہود کی پہلی آیت میں قرآن مجید کی حقانیت کا واضح طور پر بیان موجود ہے، اس کے مدعا کے واضح ہونے اور صورتاً و معناً درجہ کمال پر فائز ہونے کا بیان ہے۔ دوسری آیت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بشیر و نذیر کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانے اور اللہ تعالیٰ کے ظاہر و مستور ہر چیز اور ہر عمل کے بارے میں جاننے کا ذکر موجود ہے۔